ملک ملک صاحب السلام علیکم ہو جاندی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر ملک صاحب تسی مینوں سنیا بغیر ہی تسی اپنے فیصلے سناتے نہیں اور نہیں میں لوگوں نے نے گالاں نہیں، بھی غلط نہ کریں، نہیں میں غلط بات نہیں کر رہا، میں نے نہیں فیصلہ سنایا. میں نے ہاں تو یہ کہا ہے کہ ہاں تو یہ پھر جو اس کا سن لیں ہاں جی پہلے آپ جو آپ اپنی بات کریں، میرے بارے میں جو بات کریں اس کی وضاحت دے دوں. میں نے یہ کہا تھا کہ جتنی آڈیو سنی گئی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ عامر نذیر صاحب نے نام توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کیا ہے، منسوب کیا ہے. تو جب وہ اچھا نام عامر صاحب لے ہی نہیں رہے تو میں آپ کے سچائی کی کس طریقے سے گواہی دے دوں. میں نے میں یہ تمہیں کہا ہے کہ دسدا نہ ہوں میری عامر گل صاحب سن کے لو حق میں جاتی ہے یہ آڈیو ویڈیو، نہ آپ کے حق میں. جب تک دوسری ویڈیو نہ آئے تو میں یہ ضرور فیصلہ ہے کہ عامر صاحب مجرم قرار نہیں پاتے. یہ بات میں نے کی ہے. ہاں جی وہ جنہاں نے اپلوڈ کیتی سی نا انہوں نے وچوں جو انہوں نے شاطمت کیتی سی وہ الفاظ انہاں حذف کر کے تے اپنی اتھے رائے دتی سی. مڑ کے انہاں دے کسے شاگرد دا یا دوست دا بھی نال انہاں لایا سی بیان. اور بعد چوں میں رابطہ کر کے جن نے سوال کیتا سی انہیں بھی اپنا مینوں بیان کٹ کر کے بھیجتا کہ ہاں میں یہی سوال کیتا سی جو تسی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے اور انہیں اپنی زبانی دی دیتا ہے. ہن میں او دے بیان بھی تانوں سنا داں گا وہ آڈیو تسی دوبارہ سن لینا. میں چیلنج کردا ہاں $1000 جمع کراواں گے یو ایس کسی تھرڈ پرسن کو، پھر مناظرہ کریں گے. میں پروو کر داں گا کہ میں حق تے سی اور حلالی سی اور جو انہوں نے حرکت کیتی ہے یہ بری جو بات بدکلا جو تصویریں انہوں نے آپ لائیاں حلالی نے ہیں، وہ بھی حلالی ہیں، سب حلالی ہیں. یہ اس ٹائپ کی نہیں باتوں انہوں سے نے خود کہا تھا انہوں نے وہ خود کہا وقتی تھا طور پر جو گالی گلوچ ہو جاتی ہے، سکے بھائی گالی لڑتے ہیں، ایک نہیں دوسرے کے ماں گالی بہن کو نہیں گالیاں لیکن دیتے ہیں. انہوں نے یہ ملک سیدھی گل کی صاحب تھی. ملک صاحب ہن گل مک گئی ہے. جن جن جو کوئی ثابت ہونا ہو گیا ہے انہیں اس چلے گل نو نا چھوڑے نہیں نپ نہیں دیو. گل جی نہیں اگر مکی کوئی گل ویڈیو نہیں آڈیو اچھا ہے اچھا چھوڑے اس بات اگر کو. یہ کوئی تو آڈیو بڑی ویڈیو شرطاں ہے لانا نا تو شرط اچھا لا میرے نال. پلیز وہ پلے کر دے نہیں تے انہیں گل نو بند کرا دو. خام خواہ تھلے بھی گالاں لکھ کے آئے تو گالم گلوچ کرنے دا فائدہ کوئی نہیں. ملک صاحب نہیں کوئی کرنی بات میں نہیں. ثابت کرنا خنزیر کون ہے اور خنزیر دی اولاد دیکھیں کون ہے نا. اللہ کا وہ واسطہ، جو کوئی اللہ ہے کا ہو واسطہ گیا دیا ثابت. لوکاں نہیں اللہ پہلے ہویا ثابت خنزیر بھی تے نا خنزیر ثابت دے یا نہیں بچے بھی ہویا. ویکھ لینے. صاحب جی کی اللہ کا واسطہ لاؤ دیا آپ کو. پلیز پلیز چھوڑ میں تو انہاں دا کلام ہی نہیں کرن ڈیا. چلے چھوڑ شرط دے لاؤ چھوڑ ملک دے صاحب کوئی اور تسی بات سیدھے کرے، تہاڈی کوئی اور بات کرے. چھوڑ دے اس بات کو. واسطہ دیا اللہ کا. تہاڈی براد دے اوتے گل ہوئی ہے او دے بعد چلو وہ ختم ہو گئی. اگر کوئی میرے او گھر بھی میں تصویراں گھستا تو لگیاں نے میں مجرم ہاں. اور ایک چھوڑ دے بندہ مکر سن تے لو نا ملک صاحب تسی بھی صبر کر لیا یار، کرو. آپ اس بات پر بات کرو گے مجھے بڑا ایکسپیرینس ہے. ابھی گالی گلوچ دونوں طرف سے ہو جانی، ہلا ہلا ہو جانی. پلیز فیصلہ آپ کو کر دو اللہ نا کا واسطہ دیا نا. اور فیصلہ میں کر دو. سنوں گا تو انہیں گالی گلوچ ہو جانی. پھر کہہ رہے سن لو نا، گالی گلوچ سنا. پلیز آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں نا بھائی، آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں اس بات کو چھوڑو پلیز. صاحب میں ایک سجیسٹ کر رہا تھا شے اللہ اکبر. یعنی تم کہہ سجیشن رہے تو ہو دے نہیں سکدا میں کہ نہیں. گلا کرا تو پھر گل اٹھے تو گالی گلوچ ہوئے پھر اسی ہلا ہلا ہوگی. چلو جو ختم، چلو اپنے اپنے کار. سنو نا میری گل یار سن تے میں لو نا. جڑی کہہ رہا میں آپ کی سنوں گا. یہ گالی گلوچ ہوئی تو پھر کی ہوئے گا؟ میں کسی نو گال نہیں کڈن ڈیا. تسی نہیں کرو گے، تسی ایسی گلا کرو گے کہ دعا کرے گا. چیلنج کردا یار میرا میرا چیلنج ہے. تجربہ ہے، میں تم تے چٹے نہیں کیتے وار تھوڑے ہلا 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 ہو جانی، گالی گلوچ ہو جانی. این جی تسی اس دن بھی میری نہیں سنی تھی. دیکھیں میں نے نہ آپ کو مجرم قرار دیا ہے نہ آپ کو کچھ کہا ہے. میں نے یہ کہا کہ یہ آڈیو مکمل انہوں نے تو بھی میرے ہے. مجرم ہی قرار دیتا نا تواڈے نہیں کہے آپ تے. کہتے رہو، آپ جو مرضی ہے سوچو، اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں. میں نے مجرم قرار نہیں دیا کسی کو بھی. میں نے اتنا ضرور کہا ہے کہ عامر نذیر کے اوپر اتنی ویڈیو ریکارڈنگ سن کر یہ چیز نہیں لگتی ہے جو وہ لگا رہے. اس میں وہ لفظ نہیں ہے کہ انہوں نے نبی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے ہیں. انعوذ باللہ. یہ بات میں نے کی ہے. اگر کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو ہاں یہ جھوٹ ہے بھائی. اگر کہتے ہو کہ الزام ہے تو الزام. آپ ادھر آڈیو لگائیں، دنیا سن رہی ہے. اگر عامر نذیر صاحب کے اس ریکارڈنگ میں یہ لفظ ہیں ہوں توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے، ان کو چھوڑ دو. 10,000 یورو میں لگاتا ہوں اتنی ریکارڈنگ میں جو پہلے اس دن آپ نے سنائی تھی. اس کے بعد کوئی نئی ریکارڈنگ ہے نہیں ہے اس پہ اوپر مجھے نہیں پتا. دیکھو اس ریکارڈنگ میں جب انہوں نے اپلوڈ کیے تو جو انہوں نے شاطمیت کی تھی انہوں نے لفظ وہ کاٹ دیے. لیکن آپ کے پاس 365 میں نے کہا تھا کہ 365 دن انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں اور وہ ادھر نہیں تھے 365 دن. نہیں کہا تھا. دیکھیں مجھے 365 364 کا نہیں پتا. آپ نے کہا تھا کہ اس نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے ہیں.
جتنی آڈیو آپ نے سنائی عامر صاحب نے تو سنائی نہیں ہے. آپ نے وہ کیوں سنائی ہے جو آدھی ہے یا ادھوری ہے, جس میں انہوں نے یہ چیزیں نکال دی؟ آپ نے تو وہ سنانی تھی جو جس میں یہ چیزیں موجود تھی. جس بندے نے ملک صاحب سوال کیا تھا اور اس بندے نے کہا ہے کہ میں نے یہی پوچھا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں, اور اس نے اپنی آڈیو ریکارڈ کر کے دی ہے, وہ میں نے سینی صاحب کو دی ہے, ادھر بھی چل سکتی ہے. اور وہ اگر کہے اور پھر بات ہو نا, تو پہلے شرط لگائیں, نام رکھیں تو پھر بات کریں. میں کروں گا پروو اس چیز کو نا, میرا چیلنج ہے. دیں اب اس بات کو پلیز. نہیں چھوڑنا تو نہیں میں نے اتنی جلدی, ابھی تو میں صرف ایک یہاں پر چھوڑ ہاں دیں. ابھی تو میں ایک چیلنج قبول کر رہا ہوں. باقی جو تصویریں ٹانگنے والی بات ہے نا, ٹک ٹاک پر ہے ہر وقت, آپ بھی ہے کہ اور بھی ہاں جی, تصویریں ٹانگنے والی بات ہے, مجھے تو اس کے سارے خاندان کی بھی مل گئی ہیں اور ان کو بڑی مل گئی ہیں. پھر وہیں پر جا رہے جس سے منع کر رہے تھے, پھر کہہ رہے انہوں میں چیلنج کرتا, میں کسی بھی برار تے آگے اتنے میرا چیلنج کر لے, میں پروو کراں گا حلالی کون تے خنزیر دی اولاد کون. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے اوکے پلیز. میرا چیلنج ہے. دیکھیں ایک آپ کو بات بتا دوں, میں نے تو بات حق کی کرنی ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کے بغیر دنیا کا کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ لگے حلالی کون ہے یا حرامی کون. ڈی این اے ٹیسٹ کے بغیر آپ کسی کو الزام لگاتے رہے, وہ کسی پر الزام لگاتا رہے, دجل جھوٹ اور بے ایمانی ہے. چھوڑ دیں ان باتوں کو, اگر ہے بھی تو ہم انسان ہیں نا یار, کسی سے ہے نظام ہو بھی گیا ہے تو کیا ضرورت کوئی حلالی یا حرامی, وہ جانے اس کو خدا جانے. جو حلالی حرامی ہوتا ہے, جو کام ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ اپنے باپ تو اس کا ہے نا جو بھی ہے, لیکن اس کے کاموں سے پتہ لگتا ہے اس کے کام حلالی ہیں یا حرامی ہیں. لیکن ہماری ادھر ایک دوسرے کو حلالی اور حرامی, میرا مخالف ہے میں انہیں کہتا ہوں, جو میرے مخالف ہے مجھے کہتے ہیں. چھوڑ دو ان باتوں کو, چھوڑ. ملک صاحب یہ ویسے ہی میں نے کہا کہ اصل میں جب بندہ کوئی کسی بات میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے نا, تو اس کا غیظ اور غضب بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو ٹیکا لگا ہوا ہے, وہ ایسا اس کے ساتھ ہو چکا ہے. اب وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تو اس کی وجہ یہی ہے, ورنہ جو بات میں نے کہی تھی وہ اگر ان کے پاس کوئی ہوتی آڈیو کوئی ویڈیو تو وہ پلے کرتا. اب کسی اور کی لا کے چلائے, دوسرے کی چلائے, تیسرے کی چلائے, چلاتا رہے. ہاں تو وہ آپ چیلنج قبول کر لینا. وہ چیلنج انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب ریکارڈنگ ان کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, ایک چیلنج میں کرتا ہوں, آپ وہ قبول کر لیں, وہ والا میں قبول کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا عوان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ آپ مرزا صاحب کو بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی ایک منٹ میری بات سن لے, ایک منٹ میری بات سن لے. وہ عامر بھائی سے میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں, ذرا میری بات سن لے پلیز. ابھی یہاں پہ آپ بھی پہلے بات کر رہے تھے چوہان صاحب سے گفتگو کرنے کے والے سے کہ ان کو چاہیے کہ ہمارے اکابرین کی عزت کریں, میں ان کے اکابرین کی عزت کروں گا تاکہ باہمی گفتگو ہو سکے. یہ بندہ آپ کی براڈ پہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہماری والدہ کی تصویر لگا کے یہ بغیرتی کر رہا ہے, اس کو آپ نے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے صرف اس لیے کہ یہ بغیرتی اپنی بکھیرا ہے یہاں پہ. کون ہے اب یہاں پہ میں نصرت جہاں صاحب کی تصویر اگر لگا دوں, کون لگا کے بیٹھا, جی ایس ٹی تھلے اتر گیا نا. سنو, آپ کے اوپر بیٹھے ہیں ببر شیر صاحب, وہ ماڈریٹر ہے اوپر ببر شیر. میں نے مجھے پتا ہے نا, میں نے دیکھی ہے, لیکن ان کو پتا ہے یوسف بھائی کو میں دیکھ نہیں رہا, صاحب نے آپ نے مجھے روک دیا کہ میں عمر بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا, تو آپ نے مجھے روک دیا, میں دوبارہ نہیں. چلیں کوئی نہیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن میں ایک منٹ عامر صاحب, ایک منٹ مجھے دے دو. جو احمدی سرکاری احمدی, نیم سرکاری اور حقیقی احمدی میری بات سن رہے ہیں, میری بات ماننی تو نہیں ہے کیونکہ مخالفت برائے مخالفت اور پرسنالٹی کلیش میں, لیکن اگر شرم ہے نا تم لوگوں میں جو یہ کام کر رہے ہیں, میں انہیں مخاطب ہوں. اگر تمہیں شرم ہے کسی کی ماں بہن بیٹی کی تصویر اگر لگا رہے ہو تو وہ تمہارے نبی رسول کی بیویوں کی بیٹیوں کی تصویر لگائیں گے, ان کی لگائیں گے, یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ اگر غیرت شرم ہے تو خود شرم کر لو, نہ ایسے کام کرواؤ. بڑا بڑا کام کر رہے ہو, تیر مار کھانے. پاکستان میں تمہارے منہ سے باتیں نہیں نکلتی ہے, بڑے وہ نو کھانے اتنے ٹک ٹاک تے تسی آ کے بدماشیاں کر دو. جس کو بہت زیادہ ایمان زور سے آ گیا ہے وہ پاکستان جائے, لاہور میں, پنڈی میں, کراچی میں, مین چوک پہ کھڑا ہو کے جا کے بولے یہ بات میں یہ کرتا ہوں. اتنے گلا نہیں نکلتی ہیں, سو بتانے ڈرتے ہو خدا کے, بہت نہیں زیادہ تر ڈرتے ہو بتانے میں کہ میں احمدی ہوں. اتنے آ کے ٹک ٹاک تھے, کوئی کینیڈا تھے, کوئی انگلینڈ تھے, کوئی. اور غیرت کرو, اس میں تمہیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ تمہارے نبی رسول کی بیویاں بیٹیاں عورتوں کی پکچریں یہ لوگ لگاتے ہیں. اور بے شرموں,
तुम करवा रहे हो, ये इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम छोड़ दो, ये कितनी करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन, 10 दिन, खुद ही छोड़ देंगे। ना करो, आप इनको मौका ना दो। हाथ जोड़ कर आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, ऐसी काम तुम करोगे तो ये तुम्हारी माएँ बहनों बेटियों को ये नहीं लगाएंगे, तुम्हारे नबी रसूलों खलीफाओं की बेवियां बीवी बेटियां बहनों की लगाएंगे। बड़ा वड्डा तुसा तीर मार कर ले इनकी माओ बहनों की। भाई जितने सरकारी कुरानिस्ट हैं, सरकारी अहमदी भी ले लो, सरकारी मुसलमान, तुम्हारी माएँ बहनें मेरी माएँ बहनें। अगर मैं उनकी इंसल्ट करूंगा तो अपनी माँ बहन बेटी की करूंगा। मेरा तुम्हारे साथ इल्मी इख्तलाफ है, अकली इख्तलाफ है, उस पर हम अदब एहतराम और हिकमत के साथ बात करेंगे। मैं जिन्हें गालियां देता हूं, जब मेरे वो भी आपकी तरह कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं जो पहल करते हैं, जिन्हें बड़ा शौक है, फिर मैं उन्हें गालियां देता हूं। लेकिन कोई भी बंदा मेरी गाली पहले साबित कर दे कि कोई न किसी ने गाली और बदतमीजी ना की हो, मेरी तौड़ ला दे। इसलिए मेहरबानी है आपसे, गाली भी दे देना, चलो वो भी गुनाह गलत है, वो फिर भी और बात। किसी की बेटियां बहनें माएँ, क्या दीन इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? अगर अल्लाह का सच्चा दीन इजाज़त देता है, आप वो कहते हो हम उसके फॉलोअर हैं सच्चे दीन के। खुदाए जुल जलाल की कसम, सच्चा दीन आपके पास से भी नहीं गुजरा। अब सरकारी अहमदी हो जो ये काम कर रहा है। जज़ाकल्लाह। भगवान साहब आए हैं, आप उनसे बात कर लें। भगवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सारे भाई? शुक्र है अल्लाह का। आप तो अमेरिका में घूम रहे थे, कह रहे थे, कोई मैंने देखी है आपका, कल परसों सुन रहा था। हाँ जी, मैं अभी भी अमेरिका में हूँ। अभी भी अच्छा अच्छा, ड्राइव कर रहा हूँ, साथ साथ ब्रॉड चाल पड़ी थी मलिक भाई की, तो मैंने कहा चल ज़रा अच्छा सफ़र गुजर जाएगा सुन। अच्छा, यहाँ पर वो हो रही थी बात, मलिक साहब का मुनाजरा तय हो गया चौहान साहब के साथ, तो ये साल साहब में से ले रहे थे वो। खैर इन्होंने और चौहान साहब ने करना है, मैंने नहीं करना फैसला। ये कह रहे थे कि भाई उनमें से हम कुछ सालस ले लें, तो मैंने कहा वो चौहान साहब से आप बात कर लें, लेना चाहिए तो ले लें, ना लेना चाहिए तो ना लें। जी नहीं, वो मेरे थे हाथ खले, मैं तो नहीं उसमें इंटरफेयर करूँगा, कोई और ही ये मार चुकेगा। आजकल मलिक साहब बड़े मुतमिन है ना, कहते हैं उन पर वो महमूद साहब कह रहे न्यू, और महमूद साहब और तीसरा हैप्पी साहब, मलिक साहब बड़ा महसूस करते हैं, सेफ फील कर रहे थे कि वो मेरे मुंसफ हो जाए तो ठीक है। जी उनमें से किसी से बात कर लें। बनी इसराइल भी है, विकास उससे कर लें। उसको नहीं लेते बनी इसराइल तो मेरे हाथ खड़े। हाँ, वैसे मलिक साहब अपना देखते हैं साहब कादियानियत पे जो है वो काम उसका अरूज पे चल रहा है, तो शायद उसको ना लें। मलिक साहब ने 2 बंदों को रिजेक्ट किया, एक आपको और एक उनको। जी मेरे तो वैसे भी हाथ खड़े हैं, और मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है, मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा बाइसनेस का भी इशू आ जाएगा, क्योंकि मैं खुद अहमदियत के मतलब ख़िलाफ़ भी काम करता हूँ, सो इसलिए मैं तो ये नहीं कर सकता। बाकी ठीक है, नियो से बात कर लें या महमूद भाई से बात कर लें, हैप्पी भाई भी हैं। वो ज़रूरी नहीं है, मैंने एक ऑप्शन दिया है, अगर चौहान साहब करना चाहें मुझे कोई नहीं। मेरे तो अपनी अकली निज़ाम है, जो अकली दलील मेरी मानती है वो मेरा ईमान है। जब आपने उन्होंने अकली दलील से बात कर दी, तो अगर मैं उसको छोड़ूंगा, मैं ना सरकारी अहमदी हूँ, ना सरकारी कुरानिस्ट हूँ, ना सरकारी मुसलमान हूँ। मैं अल्लाह के हुक्म से कुरान का मानने वाला हूँ, और जो दलील मेरा जहन मान लेता है वो मेरा ईमान बन जाता है। अगर उसको मैं छोड़ दूँ, दलील जो मेरी दलील से ज़्यादा मजबूत है, तो आप ये समझ लो मैंने अपना ईमान छोड़ दिया। आपका ईमान अकीदों में है, मेरा ईमान दलील में। जिससे बात करता हूँ, जिसके पास अकली दलील। इस बात की तलत भाई, इस बात की मुझे समझ कभी कभार इसलिए नहीं आती, कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई दावा कर रहा हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं उस दावे को अकली दलील पे या अकल पे परखूँगा। अब उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा वो दावा आप तक पहुँचे। अगर मैं एक ज़िंदा शख्स हूँ तो मैं वो दावा वर्बली मतलब बोल के आप तक पहुँचाऊँगा,
اس کے بعد آپ اس کو عقل پہ پرکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ نہیں یہ سچ، یہ جھوٹا ہے، یا کہیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ سچا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے مرزا صاحب کو عقلی دلیل پہ پرکھا ہے، سمجھا ہے، لیکن مرزا صاحب چونکہ وفات پا گئے ہیں وہ میں بول کر بتاتا ہوں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ اگر میرے پاس یہ دلیلیں نہ ہوں، میں آپ کی پوری بات سنوں، مجھے پتہ چل گیا آپ کیا بتانا چاہتے۔ آپ نے بات شروع کی، میں پہنچ گیا ہوں۔ آپ نے یہی کہنا ہے کہ مرزا صاحب کی کتابیں آپ نے پڑھی نہیں ہیں، مرزا صاحب ملے نہیں ہیں، تو کہاں سے دلیلیں لے لی؟ اگر یہ باتیں ہو جاتی تو آج آپ احمدی نہ ہوتے۔ میں نے مرزا صاحب کی ایک تحریر سے ان کی پوری تعلیم کا مطلب نکال لیا کہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ اس قرآن سے میں ایک نقطہ نہ نکالنے آیا ہوں نہ بڑھانے آیا ہوں، مجھے 84 کتابوں کا لب لباب پتہ چل گیا۔ اب جو میں قرآن کی بات کرتا ہوں وہ مرزا صاحب کا نام لے کے کرتا ہوں، اور جب مرزا صاحب کے فالوور وہ بات کرتے ہیں وہی نکلتی ہے۔ الفاظوں کا فرق ہو سکتا ہے، مفہوم میں اقبال برابر نہیں۔ تو پیارے بھائی اگر آپ یہ بات سمجھ لیتے ہیں، آپ کے پاس سن لیں پلیز، میری بات سن لیں پھر آپ جواب دیجیے گا۔ اگر ہر بندے کے پاس ایک جیسی عقل نہیں ہوتی اور ہر انسان کی عقل ایک جیسی ہو جاتی تو سارے ہی بم بنا لیتے، سارے ہی ہوائی جہاز بنا لیتے، سارے ہی کر لیتے۔ لیکن یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیتا ہے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فہم کی صلاحیت دی ہے اس پاک رب العزت نے۔ شکر ہے اس پاک رب کا جو لوگوں کو 84 کتابیں پڑھ کر نہیں مرزا صاحب کی تعلیم سمجھ آئی۔ مجھے 2 حروفوں میں پتہ لگ گیا کہ قرآن سے ایک نقطہ نہ بڑھایا نہ نکایا، یعنی پوری ان کی 84 کتابیں ایمانی اعتبار سے یہ قرآن ہی ہے۔ جی اب آپ بات کریں۔ ہاں یہ چلیں، آپ نے ایک اچھی بات کی ہے کہ آپ نے ان کی ایک عبارت پڑھی، جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چاول چاک کے دیگ دا پتہ لگ جاتا ہے۔ سو آپ نے ایک عبارت پڑھی کہ میں قرآن میں سے نہ شوشہ نکالنے آیا ہوں نہ اس میں شوشہ ڈالنے آیا ہوں، تو آپ نے حساب لگا لیا کہ یہ بڑی عمدہ بات ہے اور آپ نے لب لباب نکال لیا ان کی ساری تعلیم کا۔ لیکن مجھے لگتا ہے آپ بیچ میں ایک سٹیپ جو ہے نا وہ مس کر گئے ہیں۔ یہ تو ایک دعویٰ تھا کہ میں شوشہ نہ نکالوں گا نہ ڈالوں گا، اس کے بعد جو ان نے تعلیم پیش کی اس کو تو پرکھنا تھا آپ نے نا، کہ کیا آیا ان نے شوشہ نکالا ہے یا نہیں نکالا، شوشہ ڈالا ہے یا نہیں ڈالا۔ وہ ادھر کمی مجھے لگتا ہے تھوڑی سی آ رہی، اور ادھر تحقیق کی ضرورت تھی۔ تو مجھے لگتا ہے ادھر جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے وہ رول پلے کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ نہیں آپ کو لگ رہا ہے نا، میں آپ بھی بہت عقل والے آدمی بن گئے ہو کہ مانا میں نے ہے اور آپ کو یہ محسوس ہو گیا۔ آپ کو کیا محسوس ہو گیا اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی 84 کتابیں ہیں، ان میں جو انہوں نے ایمانی معاملات میں باتیں کی ہیں اس کا فہم میں بیان کروں گا۔ آپ آ جائیں میدان میں آ جائیں، آپ کو بھی میں چیلنج کر رہا ہوں، سرکاری قرآنسٹوں کو، سرکاری قرآنسٹوں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی 84 کتابوں میں جو انہوں نے ایمانی معاملات میں، عقیدوں کے معاملات میں بات کی ہے الہام اور وحی سے، آ جائیں ان سے میرے سے بات کریں، لیکن شرط ایک ہی ہے کہ میں ان کا فالوور ہوں۔ فہم میں اس بات کا فہم میں دوں گا، پھر اس کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض ہے، اشکال ہے، آپ لے آؤ، اگر آپ یہ منظور کرتے ہو۔ ایک چھوٹے سے سوال سے نہیں صرف چھوٹا مطلب نہیں، میں مکمل بات کر، چھوٹے موٹے نہیں، اگر آپ کرنا چاہتے میں صرف سمجھنے کے لیے کہ آپ کس طرح مطلب اس چیز کو کاؤنٹر کریں گے نا۔ چلے آپ نے چیلنج تو کر دیا، اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے یہ میرے جو دیگر بھائی ہیں قرآنسٹ ان میں سے کوئی چیلنج ایکسیپٹ بھی کر لے، آپ سے بات بھی کرے، اور آگے بھی کئی بار آپ سے بات کی کہ مرزا صاحب جو نبی ہیں وہ اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نبی ہیں یا وہ قرآن کی اطاعت کر کے پھر نبی ہوئے؟ دیکھیں انسان کی اطاعت تو کہیں ہے ہی نہیں ہے، انسان کے پاس جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے اس کی اطاعت ہوتی ہے، اور یہ بھی میں نے آپ کو آگے بھی بتایا ہے، سرکاری احمدی بھی یہ غلط فہمی میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا پیغام انہوں نے بھی صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ یہ تمثیلی کلمات ہوتے ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ قرآن میں اس آیت میں جو محمد ہے وہ میں ہوں، تو ان لوگوں کو کیا پتا یہ کیا فرمایا؟ اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں اور بتانے والے بتا رہے ہیں، لیکن جواب دونوں کے پاس نہیں ہے۔ جو یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میرا نام اس آیت میں محمد جو میں ہوں، اور جو اعتراض اور اقرار کرے خدا کی قسم
95% نہیں 99% احمدیوں کو بھی نہیں پتا کہ یہاں پر فرمایا کیا ہے، اور جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا یہ کیا فرمایا۔ تو پیارے بھائی بات یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قرآن ہے، قرآن محمد ہے جس کی اطاعت کر کر اللہ تعالیٰ نے اب نبی رسول بنانا ہے، یعنی شریعت اسلام۔ اور محمد میں نے یہ پہلے بھی دعویٰ کیا ہے، پھر کر رہا ہوں، میری عقل اور فہم کے مطابق، اللہ عالم بہتر جاننے والا ہے، لیکن میری عقل اور فہم کے مطابق یہ قرآن میں جتنے نبی رسولوں کے نام ہیں ان نام کا ایک بھی نبی رسول نہیں آیا، ان پیغام کے نبی رسول آئے ہیں۔ یہ محمد جو پیغام ہے، اس پیغام کو لے کر ایک نبی رسول آیا ہے جس کا آخری آرام گاہ مدینہ پاک میں، لیکن ان کا حقیقی نام میرا یہ دعویٰ ہے، عقلی اور ایمانی طور پر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ عالم بہتر جانے والا ہے، میرا جو علم ہے اس کے مطابق ان کا نام محمد نہیں تھا، ان کے جو پیغام تھا، جس طرح مرزا صاحب کو آج ہم کہتے ہیں مسیح موعود، اگر مرزا صاحب 500-700 سال پہلے آتے تو مرزا صاحب کا نام کوئی جانتا ہی نہیں کہ مرزا غلام احمد نامی کوئی نبی آیا تھا، سب یہ کہہ رہے ہوتے تھے امام مہدی نبی آیا ہے یا مسیح موعود نبی آیا ہے۔ تو بالکل ہو بہو اسی طرح یہ نبی رسولوں کے پاس پیغام تھے، ہم نے ان کو ہی بنا لیا کہ اس نام ہی ان کا یہی تھا، لیکن اینی ہو مرزا صاحب نے جو اطاعت کی ہے وہ قرآن ہے، قرآن، یہ فنا فی الرسول، یہ فنا فی الرسول جو ہے قرآن ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے۔ طلعت بھائی اگر آسان بات ایک جملے میں کی جائے تو مرزا غلام احمد نے قرآن کی اطاعت کر کے فنا فی القرآن یا فنا فی اللہ ہو کر جو ہے وہ نبوت پائی، صحیح سمجھاؤں میں؟ نہیں، تھوڑا سا اور سمجھا، مجھے پتہ ہے آپ نے جو اعتراض اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے کو بڑا فہم دیا ہے، مرزا صاحب نے تو رسول کا ہے، یہ قرآن ہی تو قول رسول نہیں، میں نہیں یہ کہہ رہا، رسول بھی آپ چلیں ڈال لیں بیچ میں، سن لیں میرے کو، یہ قرآن ہی تو قول رسول ہے، یہ قرآن کو اللہ نے قول رسول کہا ہے، یہ ایک پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے، اسی پر ایمان لانے کا، اسی کا اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اطاعت، کہاں ہے اللہ کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت تو ہے ہی کہیں نہیں، اگر جب اللہ میں سمجھ گیا ہوں وہ بات، ہاں چلیں آگے چلیں، میں وہ بات سمجھ گیا ہوں۔ اب طلعت بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں کوئی تشخیص بھی ہے کہ فنا فی الکتاب یا فنا فی القرآن یا فنا فی اللہ وہ صرف مرد ہی ہو سکتے ہیں، عورت نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں آج تک ہم لوگ کو جو ہسٹری بھی لینی ہے نا، ایمان کے اندر جو ہسٹری ہے نبی رسولوں کی، نبی رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے عورت نہیں بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں یہ بات بتائی ہے کہ نبی رسول ہمیشہ مرد ہی ہوتے ہیں، عورت نہیں ہوتی، لیکن وہ مقام حاصل کر سکتی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ فنا فی الرسول کا مطلب یہ ہے قرآن کی اطاعت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی کو انعام کی صورت میں نبوت نہیں دی کہ اس کا انعام ہو گیا اس کو نبوت نبی بنا دو، نہ، اس کو جس کو نبی بنایا گیا رسول اس کے لیے تو یہ انعام ہے، لیکن ہمارے کم فہم احمدی مسلمان سرکاری سارے نہیں، بیچ میں کچھ جو سرکاری جنہیں میں کہتا ہوں سرکاری مسلمان، یہ دوسرے مطلب لے لیتے ہیں فنا فی الرسول کے، اور دوسرے مطلب لیتے ہیں کہ انعام کی صورت میں نبوت ملتی ہے، نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے نبی رسول چنتا ہے، انہیں پیغام دیتا ہے، جس بھی طریقے سے دیتا ہے، کیونکہ یہ نئی بحثیں چھڑ جائیں گی، وہ پیغام دیتا ہے، انہیں کہتا ہے یہ پیغام لوگوں کو دو، اور وہ پیغام سچا ہوتا ہے، قرآن کے مطابق ہوتا ہے، قرآن میں سے ہوتا ہے، لیکن نبی رسول اللہ انعام کی وجہ سے نہیں بناتا، ہاں جس کو چنے گا اس کے لیے مطلب عورت جتنا دل ٹل لا لے وہ نبی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بھی بتایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر عورت نبی ہو جاتی تو عورت کو تو پردے کا حکم ہے ہمارے اسلام کے مطابق، تو عورت کیسے نبی رسول ہوتی ہے کہ اس کو پردہ بھی کرنا ہے، گھومنا بھی ہے، لڑائیاں بھی کرنی ہیں، جنگیں بھی کرنی ہیں، گالیاں بھی کھانی ہیں۔ تو میرے نزدیک آج تک اسلام کی ہسٹری میں کوئی عورت نبی رسول نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کو یار یہ اللہ سے پوچھے، میں کوئی اللہ کا نمائندہ بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن اسلام کی ہسٹری یہ بتاتی ہے
کہ ان میں بھی نبی رسول نہیں آئے. میرے پاس ہسٹری نہیں ہے، نہ قرآن نے اللہ نے منع فرمایا ہے، نہ اللہ نے بتایا ہو سکتے ہیں، نہ بتایا نہیں ہو سکتے. اب وہ یہ سرکاری مسلمانوں سے سوال آپ فرمائیں جنہیں اللہ نے جو نہیں بتایا وہ ان کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ. میں معافی چاہتا ہوں. تو طلعت صاحب یہ جو اللہ نے سارے نبی بھیجے ہیں، نبی میں اور عام بندے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں. اس کی آنکھیں، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، ان کو پھر رفع حاجت، اس وہی انسان ہوتا ہے تو نبی رسول ہوتا ہے بھائی. تو مطلب فرق صرف یہ ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے. ہاں، اللہ اس کو میسج دیتا ہے، یعنی وہ اب وہ اور بحث ہے. اللہ اس کے دماغ میں میسج دیتا ہے، اور جو لوگ غلطی پر ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ہدایت کا بحث ہوتا ہے، اور جو ایمان اور عقل والے ہوتے ہیں متقی، ان کے پاس وہ جب بات رکھتا ہے انہیں سمجھ آ جاتی ہے یار بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے، اور پھر اس کی بات کو وہ مان لیتے ہیں کہ تیری بات ٹھیک ہے بھائی، ہم تو اس پہ مان لاتے ہیں، تو جو بات کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. پھر کلام تو طلعت صاحب، اگر کلام میں نشانی ایک شخص کا نبی پر یا نبوت کے عہدے پر فائز ہونا، تو وہ تو حضرت مریم سے بھی کیا اللہ نے. بھلے کرے اللہ کسی سے کلام، میں نے منع کیا ہے، میں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ عورتوں سے نہیں کرتا کلام. آپ بنا لیں کہ کلام کرنے والا نبی ہے، میں نے یہ کہا ہے. پیچھے فرق کیا رہ گیا طلعت صاحب؟ میری بات سن کر پھر اعتراض سوال اپنی طرف سے نہ بنا لیں. میں نے عرض یہ کی ہے کہ اگر عورت کو ایک پیغام دیتا ہے اللہ، اور اسے کہتا ہے کہ لوگوں میں جا کے یہ میرا پیغام دے دو، تو پھر تو وہ نبی رسول ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اسی کو نبی رسول کہتے ہیں. ماشاء اللہ. ہاں جی ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے حضرت مریم جو ہے وہ پھر نبی رسول ہیں؟ نہیں ہے، میں تو نہیں مان. دکھائیں انہوں نے ان کو جو پیغام اللہ نے دیا کہ میری یہ جا کے لوگوں کو بتاؤ، انہیں میرا پیغام دو کہ میں اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے پیغام لاؤں. بتائیں. نہیں، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم جو ہے آتی ہیں اپنے قبیلے کی آپ طرف. کی آواز نہیں تو آئی، اللہ ان کو کٹ ساری گئی گائیڈنس ہے. کرتا آپ ہے کہ دوبارہ ریپیٹ کریں. اللہ نے کیا نہیں کہا، دوبارہ ریپیٹ. آپ کی آواز نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں سورہ مریم میں اللہ ان کو گائیڈ کر رہا ہے نا کہ جب وہ لوگوں میں جائیں تو لوگوں سے جا کے کیا بات کریں، اور لوگوں کو جا کے کیا بچوں والی بات کر رہے ہو. مجھے اللہ تعالیٰ مجھے کلام کہتا ہے کہ بھگوان کے پاس جانا تو تم اپنی صفائی میں یہ بات کرنا، یہ اللہ کا نبی رسول ہو گیا ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھ سے بھی کلام کرتا ہے، مجھے بھی اعلان کرتا ہے. انسانی معاملات میں میرا اللہ سے ایک رشتہ ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے، لیکن دینی معاملات میں کیا مریم کو کوئی آیت اتاری اس کے اوپر کہ یہ آیت ہے، یہ میرا میسج ہے، یہ جا کے ان کو دے دے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس پر ایمان لے کر آؤ، وہ میسج دکھاؤ مجھے. لیکن اس طرح کا اگر آپ میسج کہیں تو اس طرح تو پھر قرآن میں کہا ہے نا کہ یہ پیغام ہے، تو وہ تو رسول کو بھی نہیں کہا گیا کہ تم جو ہے وہ حکمران لگ جاؤ، ان کو سمجھانا شروع کر. کس نے حکمران لگا ہے؟ یا پٹھی باتیں کر کے لوگوں کی باتیں میرے دیکھیں. آپ میرے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا نا کہ جو پیغام ہے وہ اسی کتاب میں سے ہے، تو کتاب تو پھر پہلے سے پڑھی ہے نا، تو رسول بھی تو جو نبوت پہ فائز ہو رہے ہیں اسی کتاب میں سے لے رہے ہیں. اللہ تو نہیں ان کو کوئی خاص چیز بتا رہا. دیکھو اگر حضرت مریم کو نہیں بتا رہا تو دیکھو بات سن لو. آپ اپنے الفاظ میرے الفاظوں میں ملاوٹ نہ کیا کریں. سرکاری مسلمانوں کی طرح آپ بھی سرکاری قرآنسٹ ہیں میرے نزدیک. میں نے یہ بات کی ہے کہ اب یہ لفظ ریکارڈنگ میں جا کے دیکھ لیں. میں نے کہا اب کیونکہ قرآن آ گیا ہے، اب جو بھی نبی رسول قرآن کے آنے کے بعد آئے گا وہ قرآن میں سے ہی دے گا. قرآن جب تک نہیں تھا سچ بولتے ہیں تو آپ سرکاری مسلمان پر سرکاری قرآنسٹ اور سرکاری اکٹھے ہو جائیں احمدیوں کے انہوں بھی زہد ایمان آ گئے. آگے ہو جائے بھائی. لوگوں کو منع کرتا ہے کہ دو بندے باتیں کرتے نہ کریں. اے سرکاری ماشاءاللہ مسلمان کو ایمان یاد آ گئے. اور تم لوگوں تو میں گھر جا کے پانی پلا کے مار کے آیا ہوں. بڑے عالم جڑائی ہے انہوں کٹ کے لے آئے تھے ہی ایویں نہ یاری حویز مار کے. لقمہ ضروری ہے دینے، احمدیت کے خلاف میں نے لقمے دینے ہیں، میں نے دردیں ہوتی ہیں. بھگوان صاحب آپ بات کریں، چھوڑیں. جی چھوڑ دیا. آپ بات کر رہے تھے بھائی. کیا بات کرتے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب قرآن آ گیا، اب جو بھی نبی رسول ہے، جیسے ہم مانتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب اللہ کے نبی رسول ہے، انہوں نے قرآن سے دیا.
جو بھی چیز بات کی قرآن سے دی، اور ان کا آپ کو جو آپ کو اچھی نہیں لگی عبارت بھائی تو 84 کتابیں نہیں پڑھیاں، میں تو اعتراض کرنا ہی کرنا ہے، تو کتابیں نہیں پڑھیاں، تیرا یہ جواب میرے ہاتھ سے کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا کہ مرزا صاحب کی پوری تعلیم قرآن کے اندر ہی ہے، وہ قرآن سے ایک شوشہ نہ نکالنے آئے ہیں نہ بڑھانے آئے ہیں۔ یہ عقل اور فہم کی بات ہے، کسی کو نصیب ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی، کسی کو پورا قرآن پڑھ کر کچھ نہیں ملا، کسی کو باہر بیٹھے ہوئے کوئی عورت قرآن پڑھ رہی ہے، اس کی بہن قرآن پڑھ رہی ہے، وہاں سے ایمان مل گیا۔ تو یہ ہر بندے کی پہنچ ایک جتنی نہیں ہوتی، ہر بندے کی عقل اور فہم اپنا ہوتا ہے۔ تو میرا جو فہم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو میں ساری زندگی اس کے شکر ادا کرتا رہوں، میرا کسی پہ تکبر نہیں ہے، زیادہ ہے میری اپنی سمجھ کے لیے۔ تو میرے پاس جو ہے وہ مرزا صاحب کی تعلیم وہی ہے، قرآن کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں مرزا صاحب کی ساری باتوں کو اون کرتا ہوں کیونکہ مجھے ان کی تعلیم کا پتہ ہے، وہ تعلیم ہی قرآن ہے۔ اس عبارت کو لے کے آپ کو نہیں پتہ لگا کہ ان کی تعلیم کیا ہے؟ ہاں، مخالفت میں آپ اعتراض جو مرضی بناتے رہیں، اور میں نے ابھی بھی آپ کو چیلنج کیا تھا، جو سرکاری مسلمانوں کو بھی کیا ہوا ہے، دنیا کو کیا ہوا ہے، کہ مرزا صاحب کی جتنی عبارتیں ہیں دینی معاملات میں الہام اور وحی، ان کے دینی معاملات میں آپ پھر لفظ نکال دیتے ہو اپنے فائدے نقصان کے لیے، دینی معاملات میں، عقیدی معاملات میں ان پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اعتراض آؤ، لائیو آ کے بیٹھو، مجھ سے سوال جواب کرو، عبارتیں پڑھو، ان عبارتوں کا فہم، میں مرزا صاحب کا فالور ہوں، میں بتاؤں گا، جو فہم میں دوں گا اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو مخالف ہو، ماننے والا میں ہوں، فہم میں دوں گا، اس فہم کے اوپر جو میں دے چکوں گا اس پر کوئی سوال ہو، آپ کو اعتراض ہو کہ جو فہم دیا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، میں حاضر ہوں اس کا جواب دلیل کے ساتھ دوں۔ جی اچھا چلیں طلعت صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کا جو فہم ہے اس فہم کے مطابق جو قرآن کا انہوں نے پیش کیا ہے، انہوں نے اجرائے نبوت کیسے ثابت کیا ہے کہ نبی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے پیارے بھائی، اجرائے نبوت انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سے پہلے جو نبی بھیجتا تھا، کوئی کسی نبی کا فالور ہونا پہلے ضروری نہیں تھا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالور تھے نہ موسیٰ علیہ السلام کے فالور تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بنایا، ڈائریکٹ نبی نبوت رسول رسالت دی۔ تو اللہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ کیونکہ یہ قرآن سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب دین اسلام مکمل ہو گیا ہے، تیرا فیصلہ تیرے لیے میں نے مکمل کر دیا اور دین اسلام کو پسند کر دیا، اور اب اسلام سے کم کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے مرزا صاحب کو پتہ چل گیا کہ جو بھی نبی رسول اب آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، یعنی قرآن کا فالور ہوگا، اس کے بعد اس کے بغیر کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اجرائے نبوت کہاں سے ثابت کی کہ جب اللہ نے کوئی نبی رسول بھیجنا ہے۔ یہ تو آپ نبی کے ہی بتا رہے ہیں کہ نبی مطلب متحد ان کے متحد ہی آئے گا، لیکن نبی آئے گا یہ کہاں سے ثابت کی؟ آپ مجھے یہاں یہ ثابت کر دیں، آپ کی بات میں مانوں گا نبی نہیں آئے گا، یہ ثابت کر دے تو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی کہ اب نبی نہیں آئے گا۔ ثابت کرے قرآن سے جی اب نبی نہیں آئے گا، بتائیں۔ یہ تو اب آپ سوال الٹا رہے ہیں نا، الٹا رہے ہیں، یہی تو آپ کا جواب ہے۔ مرزا صاحب کا فہم پوچھا نہیں، یہی تو جواب ہے آپ کا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں ہے، قرآن سے ثابت کر دیں، ہم یہ ٹھیک مان لیں گے کہ اب نبی نہیں آئے گا۔ نہیں، میں تو بھی کہیں میں نے تو نہیں کہا، دیکھیں میری پوری گفتگو میں میں نے تو نہیں کہا نبی نہیں آئیں گے، نبی آئیں گے۔ بھائی جان آپ پوری گفتگو کو چھوڑے، اب جو آپ کہہ رہے ہو اجرائے نبوت ثابت کرو، اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ نبی رسولوں کا انکار کر رہے ہو۔ اگر آپ میں نے تو ثابت کا بھی لفظ نہیں کیا، میں نے کہا ہے سرکاری سوال تو صحیح طرح سنیں نا سرکاری قرآن بھائی، میری بات پوری ہونے دیں پلیز۔ لیکن آپ میرا سوال بدل رہے ہیں نا میرے بھائی۔ اچھا سوال بدلنا ہے جی، اب انہوں نے بدلو جی۔ نہیں میں نے نہیں بدلنا، آپ نے بدل، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سوال کر لو، سوال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک صاحب آپ اجرائے نبوت ثابت کریں۔ ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اجرائے نبوت ثابت کریں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے اجرائے نبوت قرآن کی کس آیت سے ثابت کیا، یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کچھ نہ ثابت کریں، مجھے صرف وہ انفارمیشن دیں۔ میں بتاتا ہوں، اب صبر کر لو۔ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بند نہیں کیا تو پھر تو وہ ثابت ہی ثابت ہے۔
اگر کسی چیز سے اللہ نے کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہرایا تو وہ تو حلال ہی حلال ہے. اگر کوئی چیز اللہ حرام قرار دے دے اور وہ لوگ عقیدہ بنا لے نہیں حلال نہیں حرام ہے حرام نہیں حلال، وہ غلط ہے. تو اس معاملے میں الٹی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، سورۃ الاعراف 35 چلی جائے گی نا ضرور. نہیں یہ تو آپ دے رہے ہیں نا دلیل، میں مرزا صاحب کی جاننا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں پھر وہی گل، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے کہاں سے عقلی دلیل دی تھی؟ جی بتاؤ. میں تو نہیں بات کر رہا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں تو صرف جاننا چاہ رہا ہوں. آپ میرے سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، میں تو جاننا چاہ رہا ہوں. میں تو نہ کچھ ثابت کر رہا ہوں نہ کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں اور شادی، یہ ہم دونوں جا رہے ہیں شادی میں ہے. آپ سورہ راف پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ مرزا صاحب کا فہم بتا دیں مجھے. ملک میں تو بھگوان ملک صاحب دی عقل چیک کراواں، ملک صاحب کا کی چیک کراواں؟ فہم عقل. جی چیک کرا دیو. ذرا آڈیو سننی ہے پوری تے پھر تو اپنی ٹیک دینی مینوں دے نا.